اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، سورہ عنکبوت کے آخری درس سے جو سورہ عنکبوت کا 16 نمبر کا درس تھا، اس میں ہم نے یہ سیکھا، ہم نے یہ جانا کہ خدا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو بھی سرکشی اختیار کرے گا، جو میرے حکم پر عمل نہیں کرے گا، سرکش ہو جائے گا، میں اس پر عذاب نازل کرتا ہوں۔ اور عزیزو، ہم نے دیکھا کہ خدا کس طرح سے عذاب نازل کرتا ہے، اور خدا نے ہمیں ایک اور پیغام بھی دیا کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو ناممکن مت سمجھنا۔ یعنی جو آج ہماری ذات میں ایک چیز پیدا ہو گئی ہے نا، کہ جب بھی ہم کچھ دعا مانگتے ہیں یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا ہماری قبول نہیں ہوں گی یا یہ ہمارے لیے ناممکن ہے کرنا۔ لیکن عزیزو، خدا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم نیکی اختیار کرو گے، اگر تم نیک عمل کی طرف بڑھو گے تو میں بھی تمہارے سامنے 70 قدم بڑھاؤں گا۔ تو کبھی بھی کسی چیز کو ہمیں ناممکن نہیں سمجھنا ہے۔ تو عزیزو، آئیے اگلی آیت کی طرف کہ اب خداوند عالم، عزیزان محترم، سورہ عنکبوت کی 45 نمبر کی آیت میں 45 نمبر کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو 21 پارے کی فرسٹ آیت ہے، اس آیت میں عزیزان محترم خدا یہ ارشاد فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ۔ ہم نے جو وحی سے تم پر کتاب نازل کی ہے اس کو پڑھو، اس سے سیکھو اور اس پر عمل کرو۔ یعنی اللہ نے ہمیں بار بار قرآن میں کہا ہے کہ قرآن کو جو میں نے تم پر نازل کیا ہے اس کو پڑھو۔ تو اس قرآن کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کبھی پابندی کے ساتھ قرآن کو پڑھیے، 40 دن تو کبھی پابندی کے ساتھ قرآن پڑھیے، یا آدھا گھنٹہ روز۔ ابھی تو ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، لیکن اس ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمیں قرآن سے علیحدگی اختیار نہیں کرنی ہے کہ بھئی اب ماہ مبارک رمضان ختم ہو گیا تو چلو اس قرآن کو جیسے جہاں پہ تھا کبڑ میں وہیں پہ اس کو فولڈ کر کے اس کو ایک لفافے میں ڈال کے یا اس کو اس کے کپڑے میں ڈال کے رکھ دیں۔ نہیں عزیزان محترم، قرآن سے ہم نے علیحدگی اختیار ہی نہیں کرنی ہے، کیونکہ خدا خود قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، اس سورے میں یہ پیغام ہمیں دے رہا ہے کہ تم قرآن کو پڑھو۔ یعنی جو ہم نے تم پر وحی سے یہ کتاب نازل کی، اس کتاب کو پڑھو۔ بار بار خدا ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم اس قرآن کو پڑھو۔ تو جو آدھا گھنٹہ روز قرآن کو کھولیے، چاہے ماہ مبارک رمضان ختم بھی ہو جائے تب بھی ہمیں قرآن سے علیحدگی اختیار نہیں کرنی۔ چاہے صرف 1 صفحہ پڑھے یا 2 صفحے پڑھ کے اس کا ترجمہ بھی پڑھیے، کیونکہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ جس عمل میں غور و فکر نہ ہو وہ عمل ہمارے کوئی کام کا نہیں ہے، وہ عمل ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو جو پڑھیے، اور معصومین نے ان آیتوں کے متعلق کیا کہا ہے وہ بھی پڑھیے۔ باوضو ہو کے پڑھے گی، جب باوضو ہو کے ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب اس کی تلاوت کریں گے نا، تب ہمیں اس کی اصل لذت محسوس ہوگی، لذت عبادت ہمیں محسوس ہوگی۔ پھر ہم قرآن کو چھوڑنا ہم خود ہی پسند نہیں کریں گے۔ جب ہمیں اگر لذت عبادت اگر ہمیں مل گئی تو ہم خود ہی قرآن کو چھوڑنا پسند نہیں کریں گے۔ اور رسول نے بھی کہہ دیا اتنا اجر و ثواب ہے۔ تو اس آیت میں خدا ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر جو وحی سے قرآن نازل کیا ہے اس کو پڑھو۔ اور پھر اسی آیت میں خدا یہ کہہ رہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ مشہور آیت ہے جو ہم بارہا مجلسوں میں بھی سنتے ہیں، تقاریر میں بھی سنتے ہیں۔ کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تمہاری نماز تمہیں روکتی ہے فحش اور منکر سے۔ یعنی جو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے نماز۔ پہلے تو خدا کہتا ہے کہ تم قرآن کو پڑھو،
اور پھر خدا قرآن کے فوراً بعد اسی آیت میں ہمیں یہ ذکر کر دے رہا ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے کہ یہ نماز تمہیں روکتی ہے فحش اور منکر سے۔ تو عزیزو، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا نام نماز ہے۔ اور سب سے بڑی حقیقت کیوں؟ ایک شخص آیت اللہ خمینی کے استاد سید حسن علی ناخودگی، یعنی جو ان کے روحانی استاد، ان کے پاس آیا، کہا کہ آقا میری 3 حاجتیں ہیں، کوئی میرے ایسا مجھے عمل بتا دیجئے کہ میری تینوں حاجتیں پوری ہو جائے۔ سید حسن علی نے کہا کہ کیا حاجت ہے؟ کہا میری فرسٹ حاجت یہ ہے کہ مجھے نیک شریک حیا مل جائے۔ جوان تھا، اس نے شادی نہیں کی تھی۔ کہا دوسری خواہش؟ کہا میری دعا یہ ہے کہ اللہ میرے مال میں برکت دے۔ اور کہا تیسری خواہش بھی بیان کر دے۔ کہا تیسری خواہش یہ ہے کہ میرا انجام بخیر ہو، مجھے حج نصیب ہو، میری عاقبت بھی بخیر ہو جائے۔ جب اس نے تینوں حاجتیں بتا چکا تو عزیزو، کیا ہماری اور آپ کی یہ حاجتیں نہیں ہیں؟ کیا ہم حج پہ جانا نہیں پسند کرتے؟ کیا ہم ہماری آخرت کو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری آخرت بھی بخیر ہو؟ تو عزیزو، جب سید حسن علی نے ان دعاؤں کو سنا تو کہا تیرے تینوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے۔ کہا کیا؟ کہا اول وقت نماز پڑھ، تجھے نیک زوجہ بھی ملے گی۔ اول وقت نماز پڑھے گا، مال میں برکت ہو جائیں گی۔ اگر اول وقت نماز پڑھے گا، تیری عاقبت بخیر ہو جائے گی۔ وہ جوان کہتا ہے میرے تینوں سوالوں کا ایک ہی جواب؟ کہا ہاں، ایک ہی جواب۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اول وقت نماز پڑھو۔ اور خدا قرآن میں سورہ عنکبوت کی اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے نماز تمہیں فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کب روکتی ہے؟ ایسے تو نہیں روکے گی کہ سب کی نماز ویسے قبول، ایسے تو ان کو فحش اور برے کاموں سے نہیں روکے گی نا۔ جب نماز قبول ہوگی تب ہمیں روکے گی نا، جب نماز قبول ہو جائے۔ کیونکہ عزیزو، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں، تو کسی کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ جب نماز پڑھی تو قبول کیوں نہیں ہوگی؟ نماز تو پڑھ لینا تو قبول ہو جانی چاہیے۔ یاد رکھیے، قرآن میں سورہ شعراء، اور اس سورہ شعراء میں خدا نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، جب خانہ کعبہ کو بنا چکے، بڑا کام تھا کیونکہ انہوں نے خدا کا گھر بنایا تھا۔ اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ عبادت قبول کیوں نہ ہو ان کی؟ مگر جب حضرت ابراہیم یہ خانہ کعبہ بنا چکے تو وہیں پہ کھڑے رہ کے انہوں نے دعا کی۔ اور کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بار اللہ مجھ سے اس نیکی کو قبول کر لے۔ اب عزیزو، ذہن میں سوال پہ پیدا ہوگا کہ جب خدا کے لیے کیا، نبی ہے، معصوم ہے، تو کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ قبول ہو جائے؟ کر لیا تو قبول تو ہوئے گی نا۔ عزیزو، ہمارا امام معصومین ہی کہتا ہے کہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے، عمل کو قبول کروانا مشکل ہے۔ ہم عمل کرنے کے بعد کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں کہ جس کے سبب ہماری نیکیوں کا ثواب زائل ہو جاتا ہے۔ اور کیسے زائل ہو جاتا ہے؟ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ رسول کے جو امین ہیں، جنہیں کافروں نے بھی صادق کہا۔ تو جو رسول کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی نماز میں آدھی نماز قبول ہوتی ہے، کچھ کی چوتھائی قبول ہوتی ہے، کچھ کی تیسرا حصہ نماز قبول ہوتی ہے، اور کچھ کی 10واں حصہ نماز قبول ہوتی ہے۔ اور پھر رسول کہتے ہیں کچھ کے لیے ملک یہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز کو لپیٹ کے اس کے منہ پہ دے مارتے ہیں، یعنی ملک یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تیری ایسی نماز نہیں چاہیے۔ تو جو نماز کا پورا حصہ قبول ہو جائے نا تو اس مومن کے لیے معراج ہے۔ اور رسول کہہ رہے کچھ لوگوں کی 10واں حصہ نماز قبول ہوتی ہے، کچھ کا چوتھائی، کچھ کا تہائی حصہ۔ اور حضور صرف رسول نے نہیں کہا، چھٹے امام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی 50 ایئرز میں، 50 سال میں ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! یعنی نماز پڑھی اور غیبت بھی کر رہا ہے، نماز پڑھی اور تہمتیں بھی لگا رہے، نماز پڑھ رہے اور کچھ جملے بھی بول رہے جو کسی کے دل پہ اثر کرے اور اس کو دکھ ہو۔ تو جو یقین جانیے کہ چھٹے امام کا جملہ ہے، کچھ لوگوں کی 50 ایئرز میں ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔
اب جو مولا کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ مولا کیا کرے کہ جو ہماری نماز قبول ہو جائے. ہماری نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اور ہمارے دشمنوں سے براعت کرنے کی وجہ سے، یعنی بیزاری رکھنے کی وجہ سے، اگر تم یہ عمل کرو گے تو تمہاری نماز قبول ہوتی ہے. کیا؟ چھٹے امام نے 2 باتیں بیان کی کہ ہماری ولایت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اور ہمارے دشمنوں سے براعت کرنے کی وجہ سے. تو یہ لفظ جو مولا نے ولایت کا استعمال کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ ولایت پورا دین ہے، پورا دین ہے ولایت. یعنی جو امام کہہ دے کرو، جس پر امام روک دے رک جاؤ. ہر امام نے روکا ہے، 4 معصومین نے روکا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا. آج ہماری زندگی میں جھوٹ شامل ہے. ہم تو مذاق کر رہے تھے، یعنی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے لگتے ہیں. اگر ہم نے کسی کو بڑے برے جملے کہہ دیے نا تو کیا کہتے ہیں؟ ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے. مذاق نہیں کرے، جھوٹ بول رہا ہے. غیبت ہم بڑی آرام سے کر جاتے ہیں. معصومین نے منع کیا ہے. معصومین کے نام پہ اعتزاز محترم ہم لوگ یعنی ایک طرف سے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم امام کے جانے والے ہیں، معصومین کے جانے والے ہیں، اور ایک طرف سے ایسے عمل کرتے ہیں جو امام اور معصوم کو پسند نہ ہو. امام نے منع کیا غیبت کرنے کا، غیبت کرنا حرام ہے. تو جو ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جو امام کہہ دے کرو اور جس پہ امام روک دے رک جاؤ، چھوڑ دو اس چیز کو. تو یہ ہے ولایت، یہ ہے پورا دین. تو چھٹے امام اس لیے کہہ رہے کہ جو اس پر عمل کرے گا اور میرے دشمنوں سے، ہمارے دشمنوں سے برات کرے گا، اس کی نماز قبول ہوگی. تو عزیزو اب اگلا سوال ذہن میں آئے گا نا کہ نمازیں ہم سب پڑھ رہے ہیں مگر غیبتیں بھی ہم سب سے ہو رہی ہے. یعنی ہم مومنوں کے دل کو بھی دکھاتے ہیں، تہمتیں بھی لگاتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں. اور عزیزو تہمت لگانے، یہ جو تہمت لگانے کا گناہ ہے نا، یہ اتنا بڑا ہے کہ مولا متقیان فاتح خیبر کہتے ہیں کہ آسمان و زمین سے بھاری ہے. عزیزو ان 7 آسمانوں کا ذرا غور و فکر کرے کہ ان 7 آسمان کا وزن کتنا ہوگا. ہماری سوچ سے باہر ہے. ان 7 زمین کا وزن کتنا ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے. تو عزیزو جو کسی پہ تہمت لگاتا ہے اللہ اس کو خون کے تالاب میں کھڑا رکھے گا. اللہ اکبر. اور جب تک کہ سارے لوگوں کا حساب و کتاب نہ ہو جائے وہ اس خون کے تالاب میں نجاست میں کھڑا رہے گا. پھر خدا اس کو مخاطب کر کے اس کا حساب کتاب لے گا. یعنی ذرا سوچئے، غور و فکر کریے کہ ہم جو تہمت کسی پہ اتنی آرام سے لگاتے تھے، ہم غیبت اتنی آرام سے کر لیتے ہیں، تو یہ جو گناہ ہے نا اس کی سزا بھی پھر بہت زیادہ ہمیں بہت زیادہ یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی ہمیں سزا ملے گی. تو ہم کتنی آسانی پہ ایک دوسرے پر تہمت لگا دیتے، رشتہ داروں پر، غیروں پر، عزیزوں پر. تو جو تہمت لگانے کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ہم خواتین جو سب سے زیادہ نماز پڑھتی ہے اور گناہ بھی ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں. اور جو روایت کے جملے ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ خواتین جائے گی. تو ہم خود سوچیں کہ اب ہم نے کیسے چینج ہونا ہے. تو عزیزو خدا اس آیت میں ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ تمہاری نماز تمہیں فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. مگر عزیزو نماز ایسی ہونی چاہیے جیسے ہمیں خدا نے حکم دیا ہے، جیسے معصومین نے کہا ہے. اور نماز پڑھنے کے بعد ہم نے ایسے عمل کو انجام نہیں دینا کہ جس سے یہ ہماری نماز رد ہو جائے. تو آج سے اس درس سے ہم نے یہ پیغام حاصل کرنا ہے کہ ایسی نماز پڑھے گی جو معصومین نے ہمیں بتا دیا ہے، اور ایسے کام نہیں کریں گے جس سے ہمیں امام نے روک لیا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب